سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے احوال قیامت، آثار قیامت، علامات قیامت اور قیامت سے پہلے وقوع ہونے والے جو فتنے اور معاملات، احوال، واقعات رونما ہوں گے ان پر، اور پھر امام مہدی کے نزول، دجال کا نزول، یاجوج اور ماجوج کے فتنہ اور اس کا خاتمہ، یا دجال کا فتنہ اور اس کا خاتمہ، امام مہدی کا ظہور اور سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا، ان پورے احوال قیامت پر اللہ کے فضل سے تقریباً 8 سے زائد دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. آج کا جو ہمارا درس ہے یہ اللہ کے عظیم نبی، عظیم رسول حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حیات، آپ کی پاکیزہ زندگی، آپ کے فضائل اور مناقب جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے، آپ کا مرتبہ اہل ایمان کے نزدیک، آپ کا مرتبہ نبی علیہ السلام نے جو خود بیان فرمایا، نبی کے صحابہ خلفائے راشدین نے جو بیان فرمایا، اور پوری امت کا جس پر اجماع ہے. انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں حیات عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے متعلق میں چند معروضات قرآن و حدیث سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. بڑا ہی اہم درس ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں عطا فرمائیں کہ جن کو بیان کرنا کسی ایک مجلس کے اندر تو ممکن نہیں ہے. تاہم میری کوشش ہوگی کہ آج کی اس مجلس کے اندر، آج کے اس درس کے اندر، آج کے اس اجتماع کے اندر قرآن و حدیث میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل، مناقب اور معجزات کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے، اور اہل ایمان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام جو ہے اس پر میں انشاءاللہ العزیز چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور کوشش یہی ہوگی کہ اس مختصر سے وقت کے اندر میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پاک کا ایسا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ آپ ان کی پوری زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے سمجھ جائیں گے. یوں تو قرآن حکیم فرقان مجید میں سابقہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں نبی علیہ السلام کی ظہور اور آپ کی اعلان نبوت اور آپ کی پیدائش سے پہلے قرآن کریم فرقان مجید نے کہیں اجمالی طور پر اور کہیں تفصیلی طور پر ان کا تذکرہ کیا. مثلاً جن انبیاء کرام کا قرآن نے کھل کر تفصیل کے ساتھ ان کے احوال کو بیان کیا، ان میں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام،
حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا حود علیہ السلام، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم فرقان مجید کی متعدد صورتوں کے اندر قصص انبیاء کے طور پر یا قصص القرآن کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ کیوں کہ سابقہ انبیاء کرام پر جو کتب نازل ہوئی ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی ہے، موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی ہے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے۔ تو یہ جتنی بھی سابقہ کتب ہیں، قرآن ان تمام کتب کی تصدیق کرتا ہے، اور پھر جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اسی طرح آپ جو اللہ کا کلام لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر کتاب مقدس قرآن کریم نازل کی، یہ قرآن بھی خاتم الکتب ہے۔ تو قرآن ان کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور جہاں جہاں قرآن کریم فرقان مجید نے انسانیت کی اصلاح اور اس کو سمجھانے کی ضرورت پڑی، تو انبیاء کرام کو جن جن آزمائشوں سے، جن جن تکالیف سے گزرنا پڑا، اور اپنی اپنی امتوں کو جو جنہوں نے تبلیغ اور تعلیمات کی ہیں، قرآن ان کو بیان کرتا ہے، جس میں متعدد انبیاء کرام کے نام سے قرآن میں صورتیں بھی موجود ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے سورہ یوسف قرآن کے اندر موجود ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے سورہ یونس قرآن کے اندر موجود ہے، پھر اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام سے قرآن میں سورہ ابراہیم موجود ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ قرآن حکیم فرقان مجید میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے سورہ محمد موجود ہے۔ تو قرآن کریم فرقان مجید ان تمام احوال کو بڑی خوبصورت انداز سے پیرائی میں بیان کرتا ہے، تاکہ تاریخ انبیاء بھی محفوظ رہے، تاریخ انسانیت بھی محفوظ رہے، اور قیامت تک انسان رشد و ہدایت پر قائم رہے، اور اسے کسی قسم کی ذرا بھی جو ہے وہ دین کو سمجھنے میں اور حق کو سمجھنے میں ذرا بھی اس کو تردد نہ ہو۔ اسی طریقے سے مختلف انبیاء اکرام کے احوال کو قرآن نے بیان کیا، لیکن قرآن کریم فرقان مجید نے جس تفصیل کے ساتھ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے، وہ بڑا تفصیل کے ساتھ ہے، اور جب بندہ اس کو پڑھتا ہے اور پھر اس کے مطابق تفسیر کو پڑھتا ہے تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام یوں تو سارے انبیاء اپنے اپنے دور میں آتے رہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا یہ اتنا زبردست دور تھا، اور یہ امت مسلمہ کے لیے یہ نوید تھا، خوشخبری تھی۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام کے بطور آخری نبی دنیا میں آنے کی سب سے بڑی نوید، سب سے بڑی خوشخبری جو اس انسانیت کو عطا کی گئی، وہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ اور آپ نے قرآن کریم، آپ نے جو انجیل آپ پر نازل ہوئی، اس انجیل کے اندر جو ہے وہ آپ نے پڑھ کر بیان کر کے بتایا کہ میرے بعد جو رسول آئے گا میں اس کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ حضور کا نام بھی بتا دیا، حضور کی ولادت بھی بتا دی، حضور کے آنے کی خوشخبری بھی بتا دی۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم فرقان مجید میں جس طرح دیگر انبیاء اکرام کا ذکر کیا، قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی کتنی صورتوں میں آیا، اور قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر
کتنی مرتبہ آیا اور کتنی آیات کے اندر آیا، اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور پھر آپ کے فضائل اور مناقب آپ کی خدمت کے اندر پیش کروں گا۔ قرآن کریم فرقان مجید کے اندر تقریباً 13 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 13 صورتیں ہیں، اور ان 13 صورتوں کے اندر 84 کے قریب آیات ہیں۔ کتنی؟ 13 صورتیں ہیں قرآن میں، 84 آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر اور 13 صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور نہ صرف تذکرہ فرمایا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن فرما رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی قدرت سے اپنی ماں کے بطن کے اندر بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ حضرت سیدہ مریم کو جو ہے وہ عطا فرمایا، اور اس منظر کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ حضرت سیدہ مریم کو جب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کے پیٹ میں آئے تو قرآن اس منظر کو بیان فرماتا ہے۔ جتنا عرصہ آپ کے پیٹ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام رہے اور حضرت مریم پر جو کیفیات گزری ہیں قرآن ان کو بیان فرماتا ہے، اور جس طرح عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا قرآن کے اندر تقریباً 84 آیات کے اندر ان کا تذکرہ ہے، اسی طریقے سے سیدہ مریم کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر تقریباً 70 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ یعنی دنیا کی خواتین کے اندر، پوری دنیا کی جتنی خواتین ہیں ان پوری دنیا کی خواتین میں حضرت سیدہ مریم وہ واحد خاتون ہیں کہ جن کا قرآن کریم فرقان مجید کے اندر جو ہے وہ تقریباً 70 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر ان کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے آپ حضرت حالانکہ وہ ولیہ تھی، ایک نبی کی ماں تھی، نبیہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی نسبت کی وجہ سے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ کی وجہ سے، ان کی پارسائی اور پاک دامنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر ان کا جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز سے تذکرہ کیا۔ تو قرآن میں حضرت مریم کا تذکرہ تقریباً 70 مرتبہ اللہ نے فرمایا ہے، اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 13 صورتوں کے اندر 84 مرتبہ فرمایا ہے۔ اور وہ جو صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ان میں سورہ بقرہ ہے، اور کہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ کے نام سے اللہ نے ذکر کیا، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے مسیح کے نام سے ذکر فرمایا ہے قرآن کے اندر، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے نام سے فرمایا ہے قرآن کے اندر، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ابن مریم کے نام سے فرمایا ہے۔ ان ساری نسبتوں سے قرآن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مخاطب کرتا ہے، آپ کے مرتبے کو، آپ کے مقام کو، آپ کی عظمت کو بیان فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی وجہ میں جا کے آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کیونکہ جب قیامت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آسمانوں سے نزول ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نائب رسول اور بحیثیت امت مصطفیٰ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے نبی علیہ السلام کی شریعت کو نافذ کر کے پھر آپ کا انتقال ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم فرقان مجید جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیل۔ سورہ بقرہ کے اندر 5 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 5 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253۔ یہ 5 آیات ہیں سورہ بقرہ کے اندر جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر جو ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر تقریباً 24 مرتبہ، سورہ آل عمران کی 24 مرتبہ تقریباً عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، ان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا، ان کے ساتھ جو واقعات گزرے ہیں اس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، ان کو جو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی قرآن ان کو بیان فرماتا ہے، ان کو آسمانوں پر جو اٹھایا گیا قرآن اس کو بیان فرماتا ہے۔
یہ ساری سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل کو بیان فرما دیا. اور اسی طریقے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے وہ 94 ہے. ان آیات کے اندر 5 مرتبہ سورہ آل عمران نے عیسیٰ نام لے کر آپ کو یاد کیا ہے. پھر اسی طریقے سے 1 مرتبہ مسیح کے نام سے آپ کو یاد کیا گیا. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ 1 مرتبہ ابن مریم کے نام سے آپ کو یاد کیا گیا. پھر اس سورۃ النساء کے اندر تقریباً 6 مرتبہ عیسیٰ نبینا علیہ السلام کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بیان فرمایا ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 85 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. سورۃ المائدہ, سورہ مائدہ کی تقریباً 18 آیات ہیں اور 18 مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام کا نام لے کر آپ کا ذکر فرمایا ہے. پھر اسی طریقے سے سورہ توبہ کے اندر 2 آیات ہیں, ان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. سورہ مریم کے اندر جو ہے وہ 19 جو ہے وہ مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کا نام لے کر آپ کا ذکر بیان فرمایا ہے, آپ کی سیرت کو بیان فرمایا, آپ کے کردار کو بیان فرمایا, آپ کے افکار کو بیان فرمایا. پھر اسی طریقے سے سورہ مومنون کے اندر جو ہے وہ ایک آیت نمبر 50 کے اندر ذکر ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر ذکر ہے. سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 کے اندر ذکر ہے. سورہ الزخرف کی آیت نمبر 57 اور 63 کے اندر عیسیٰ نبینا علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا. سورہ حدید کی آیت نمبر 27 کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا. اور سورہ الصف کی آیت نمبر جو ہے وہ 6 اور 15 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کا ذکر, یعنی قرآن کریم فرقان مجید میں 84 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کے مرتبے کو, آپ کے مقام کو, آپ کی عظمت کو بیان فرمایا. پھر اسی طریقے سے جب ہم قرآن حکیم فرقان مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم فرقان مجید حضرت سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کے منظر کو اور بڑے پیرائے کے اندر بیان فرماتا ہے. مثلا قرآن کریم فرقان مجید نے کی سورت ہے, سورت کا نام ہے سورہ مریم, اس کے اندر بیان فرمایا. پھر اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر قرآن کریم اس منظر کو بیان فرماتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 42. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. کہ اللہ پاک بیان فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کے مریم کو خوشخبری دو, اور فرشتے حضرت مریم کے پاس آئے اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے, آپ کو چن لیا ہے, آپ کو پاک کر لیا ہے, اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بیٹا عطا فرمائے گا, آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی جاتی ہے. تو احادیث کے اندر آتا ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا کہ جبریل علیہ السلام بشری شکل کے اندر, انسانی شکل کے اندر حضرت مریم کے پاس آئے اور انہیں اگر کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں, بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت مریم نے جب ان کو دیکھا نا تو ان کا جو پہلا ری ایکشن تھا قرآن نے اس کو بیان فرمایا. اور قرآن فرماتا ہے کہ جب حضرت مریم نے حضرت جبریل کو دیکھا انسانی شکل کے اندر تو قالت, تو آپ نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. آپ نے فرمایا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب جبریل نے حضرت مریم سے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے, پھر حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے ان کو پھونک ماری
بعض روایات کے مطابق ان کی آستین کے اندر پھونک ماری اور ایک پھونک ان کے یہاں گلے کے اندر پھونک ماری، تو جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کو عطا فرما دیا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت مریم پریشان ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ جبریل نے کہا کہ قال انما انا رسول ربک، کہ میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تو تاکہ میں تمہیں ایک جو ہے وہ پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دوں۔ تو قالت، تو حضرت سیدہ مریم نے عرض کیا، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشرم ولم اکو بغیہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت مریم نے کہا مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، اور نہ ہی میں کہیں اس قسم کی میرا کردار اور گفتار ہے کہ جو ہے وہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کرنے پر قادر ہے، اور خدا کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بیٹا عطا فرما دے گا۔ پھر جب جبریل علیہ السلام نے تو ان کو یہ بتایا، تو قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 22، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ پاک نے اس منظر کو بیان فرمایا کہ فرشتہ نے کہا کہ اسی طرح ہوگا کیونکہ آپ کے رب نے فرمایا ہے، اور آسمان پر اس کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا جو اللہ کی طرف سے نشانی ہوگا اور رحمت ہوگا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب والدہ کے اللہ کے حکم کے مطابق جبریل علیہ السلام کے بھیجے گئے بھیجنے کے بعد جس طرح اللہ نے چاہا اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام حضرت سیدہ مریم کے پیٹ میں آئے، جس طرح کہ بچی جیسے کہ خواتین پریگننٹ ہوتی ہے، جب حضرت مریم پریگننٹ ہوئی تو قرآن کریم فرقان مجید اس منظر کو بیان فرماتا ہے، اور قرآن اس منظر کو بیان فرماتا ہے، اور یہ آیت نمبر ہے 22 سورہ مریم ہے، پارہ نمبر 16 ہے، فَحَمَلَتْهُ فَنَتَّبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ فرمایا کہ پس جب مریم حضرت سیدہ مریم جب پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کو اشارہ دیا گیا کہ تو اس جگہ سے دوسری جگہ چلی جا۔ پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کی، وہاں سے نکلی اور ایک جنگل میں چلی گئی، ایک ایسی جگہ چلی گئی جہاں پر جو ہے وہ جو شہر سے دور تھا، بستی سے دور تھا، آبادی سے دور تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ عیسیٰ نبینا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور جب وہاں پہنچی تو حضرت مریم کہتی کہ ایسا وہ لک تک صحرا تھا، وہاں پر کوئی جو ہے وہ زندگی کا سامان نہیں تھا، ایک میدان کے اندر ایک درخت تھا، سوکھا ہوا کھجور کا پرانا درخت تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اس درخت کے نیچے چلی گئی، پھر اس درخت کے نیچے جب چلی گئی تو حضرت مریم کہتی ہیں کہ جب وہ وقت آیا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کا، تو قرآن کریم فرقان مجید جب حضرت مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوئی ہے اس تکلیف کو بھی ذکر کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والدہ کے پیٹ کے اندر آنا قرآن بیان کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دوران پریگنیسی اور دوران حمل جو تکالیف ہوئی ہیں قرآن ان کو بیان کرتا ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت جو مریم کو تکلیف ہوئی قرآن اس کو بیان فرماتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد پھر جو ہے وہ جتنے دن آپ وہاں پر رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سبب پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا کہ آپ اس درخت کو ہاتھ لگائیں گی۔ جب اس درخت کو ہاتھ لگایا تو وہ جو خشک تنا تھا، کھجور کا سوکھا ہوا درخت تھا، اللہ نے اسے ہرا بھرا کر دیا اور اس کے ساتھ تازہ کھجوریں لگی۔ اور پھر انہوں نے اپنے پاؤں کی ایڑی اس درخت کے نیچے ماری تو اس کے نیچے سے اللہ نے میٹھے پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا، میٹھے پانی کی نہر ظاہر کر دی۔
قرآن اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ جب حضرت مریم کو اس کی تکلیف ہوتی اور حضرت سیدہ مریم جو ہے وہ کسی کھانے پینے کی کسی چیز کو کرتی تو صرف اس کھجور کے درخت کو حکم دیتی تو فرمایا وہ کھجور کے خوشے جو ہے وہ آ کر آپ کی گود میں آتے، آپ کھاتی اور ٹھنڈے پانی سے پانی پیتی۔ تقریباً 40 دن تک آپ وہاں پر رہی۔ 40 دن کے بعد اب یہ عیسیٰ علیہ السلام، اب لوگ کہتے ہیں جی آپ نبی علیہ السلام کا میلاد بیان کرتے ہیں، میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن عیسیٰ علیہ السلام کے ماں کے پیٹ کے اندر آنے کا منظر بیان کرتا ہے۔ قرآن عیسیٰ علیہ السلام جتنا عرصہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر رہے قرآن بیان کرتا ہے۔ حضرت مریم جب وہاں سے نکلی، اور پھر میں حضرت مریم کے تذکرے میں سارے احوال بیان کر سکتا ہوں، صرف اشارہ دیتا ہوا چل رہا ہوں۔ قرآن حضرت مریم جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے پہنچی، الگ جگہ میں پہنچی، اس منظر کو بیان فرماتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت مریم کو تکلیف ہوئی، قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ 40 دن تک تقریباً حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اس درخت کے نیچے، اس بستی کے اندر، اس علاقے کے اندر، اس بیابان جگہ کے اندر موجود رہی، قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ 40 دن کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب واپس اب مسجد اقصیٰ میں آئی تو لوگوں نے جو آپ سے سوالات کیے، جوابات کیے، مذاکرہ کیا، آپ پر الزام تراشی کرنے کی کوشش کی، قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جب لے کر آپ آئیں نا تو لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی تو نے تو شادی ہی نہیں کی تھی، یہ بچہ کہاں سے لائی ہیں؟ ایک عورت نے حضرت مریم کے اوپر جو ہے وہ کہا کہ تو چونکہ اس مسجد اقصیٰ جو ہے یہ سب سے مقدس جگہ ہے، اس جگہ کے اندر تیرا مکان تھا، یہاں تو رہتی تھی اور تو بچہ لے کر آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے کوئی غلط کام کیا اور یہ بچہ تمہارا جو ہے وہ ناجائز بچہ ہے۔ یہ بات کہہ کر اس خاتون نے جیسے ہی حضرت مریم پر حملہ کیا تو قرآن کریم فرقان مجید نے اس منظر کو بھی بیان فرمایا کہ کیا ہوا۔ اس عورت نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا نا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا دھڑ سوکھ گیا۔ ایک شخص نے اس پر حملہ کیا، دوسری کسی عورت نے یا کسی مرد نے جب ان پر تہمت لگائی اور کہا کہ یہ جو بچہ آپ لے کر آئی ہیں یہ بچہ جو ہے وہ ناجائز بچہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اتنی بات کہنی تھی تو وہ عورت گنگی ہو گئی۔ تو اس کے بعد سب ڈر گئے۔ پھر وہ پوچھنے لگے اچھا یہ تو بتا کہ تو بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے؟ تو حضرت سیدہ مریم نے جو ہے وہ بیان کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ قرآن کریم اس منظر کو بیان فرماتا، اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بھی بیان کیا کہ حضرت مریم سے جب انہوں نے کہا کہ اچھا تو خود ہی بتا دے کہ بھائی یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے، تو قرآن بیان کرتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے اس بچے کی طرف حضرت سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ یہ ہے سورہ مریم ہے، پارہ نمبر 16 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 30۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ پس مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالو تو جتنے لوگ وہاں جمع تھے وہ سب کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے کلام کرے گا، یہ تو گود میں اٹھانے والا، پنگھوڑے میں گود والا بچہ ہے، 40 دن اس کی عمر ہے، یہ کیسے کلام کرے گا؟ آپ نے فرمایا یہ خود کرے گا، یہ آپ کو بتائے گا۔ قالا کہتے ہیں کہ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام بول اٹھے، آپ نے کلام کیا۔ جب پہلا کلام کیا تو کتنی عمر تھی؟ 40 دن۔ 40 دن میں آپ نے کلام کیا۔ اللہ اس کو بیان فرماتا ہے، سورہ مریم ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا کہا؟ میں اللہ کا، یہ نہیں کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ نہیں کہا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، یہ خود عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اور اللہ اس کو قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بطور وحی کوڈ کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں۔ آپ نے فرمایا انی عبداللہ، اور یہ آیت کہاں پر ہے؟ پارہ نمبر 16 ہے، سورہ کا نام ہے سورہ مریم ہے، سورہ نمبر 19 ہے،
اور اس کی ورس نمبر آیت نمبر ہے 30 نمبر آیت ہے. فرمایا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا. 40 دن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت بھی کیا اور اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی تھی اس کتاب کا بھی اعلان کیا. صرف اعلان کیا. جب کتاب کا نزول کب ہوا عیسیٰ علیہ السلام پر، انجیل کا، یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان. عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن میں اعلان نبوت کر دیا تھا. کیا کر دیا تھا؟ اور 40 دن میں اعلان نبوت کرنے کے بعد کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، جو ہے وہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی انجیل اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور وجعلنی نبی، اور مجھے نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے. تو اس وقت آپ کی عمر 40 دن تھی. اب جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے یہ احکام شریعت کا مکلف نہیں ہوتا. کسی بھی مذہب کے اندر آپ چلے جائیں، آپ دیکھیں نا، یہاں ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں تو یہ جو چھوٹے بچوں کو یہ جو یہاں جو بینیفٹ دیے جاتے ہیں، یہ اس وقت تک ان کو بینیفٹ دیتے ہیں جب تک کہ بچہ 16 ایئر یا 16 سے اوپر نہ ہو جائے. اس وقت تک یہ دنیا کا قانون ہے کہ بچہ ماں باپ کے زیر کفالت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدائشی نبی کے طور پر پیدا کیا، لیکن عمر چھوٹی تھی، بچے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اعلان کر دیا. 40 دن کے تھے تو اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، خدا کا بندہ ہوں. یہ نہیں کہا کہ اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے کتاب عطا فرمائی ہے. یہ اعلان آپ نے 40 دن کے تھے تو اعلان کر دیا. پھر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی عمر مبارک جب 13 سال، کتنی ہوئی؟ میں بڑے آسان پیرائے میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، آپ کو پوری حیات عیسیٰ علیہ السلام سمجھ میں آ جائے گا. جب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی 13 ایئرز، 13 سال ہوئی، تو عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے پھر انجیل کو بطور کتاب، بطور شریعت، بطور احکام دین، اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے پوری کی پوری انجیل کو آپ پر نازل فرمایا. اعلان نبوت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا 40 دن کے اندر، جب 40 دن کے تھے، اور کتاب کا اعلان بھی جب کیا 40 دن کے تھے. لیکن انجیل کا نزول آپ کے اوپر کب ہوا؟ اس کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک جو تھی یہ تقریباً 13 سال کی عمر میں. 13 سال کی عمر میں جو بچہ ہوتا ہے، 12 شریعت کے اندر 12 سال کی عمر میں جو بچہ ہوتا ہے یہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 13 سال کی ہو تو یہ بلوغت کے اندر کیا جو ہوتا ہے، داخل ہو جاتا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو آپ پر انجیل کو نازل کر دیا گیا. حضرت ابو یعلا بیان کرتے ہیں کہ حضور نبینا علیہ السلام نے 4 آسمانی کتب جو نازل ہوئی ہیں ان کی ہسٹری بیان فرمائی ہے. قربان جائے علم مصطفیٰ پر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب توریت نازل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام پر توریت 6 رمضان کو نازل ہوئی. کب ہوئی؟ اور بڑی مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے نا، یہ 4 کتب جو نازل ہوئی ہیں، 4 آسمانی کتب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کے اوپر، انبیاء پر نازل کی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 4 جو کتب نازل ہوئی ہیں، 4 کی 4 آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. کس میں نازل ہوئی ہیں؟ رمضان کے مہینے میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ تاریخ دمشق کے اندر علامہ ابن عساکر نے جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 95 اور مطبوع دارالفکر بیروت کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے. اور یہ علامہ ابن عساکر نے، دیکھیں کتنا بڑا ہمارے علماء کو، ائمہ کو اللہ نے علم دیا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. حضور نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں. علامہ ابن عساکر نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تاریخ دمشق. کیا نام ہے اس کو؟ تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں. یہ تقریباً 80 جلدوں کے اندر ہے، 80 اس کے والیوم ہیں.
اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تاریخی جتنے بھی واقعات اور تاریخ اور احادیث ہیں ان کو سب کو انہوں نے جمع کر دیا اور ہر ایک کی تخریج کر کے حوالہ دیا ہے. اس حدیث کو یہ تاریخ دمشق کے اندر علامہ ابن عساکر لے کر آئے اور حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ جو ہے وہ 12 رمضان کو نازل ہوئی اور داؤد علیہ السلام پر زبور جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ 6 رمضان کو نازل ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور تھی یہ 12 رمضان کو نازل ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو توراۃ نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ اور داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل ہوئی، ان دونوں کے درمیان 482 سال کا وقفہ ہے. کتنا؟ 482 سال کا وقفہ ہے. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ زبور جو ہے وہ یہ 12 رمضان کو نازل ہوئی اور قرآن کریم فرقان مجید انجیل جو ہے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی یہ 18 رمضان کو نازل ہوئی. اور اسی طریقے سے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال تھی. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا. عیسیٰ نبینا علیہ السلام نے جب جو ہے وہ توراۃ کا اور زبور کا جو کہ احکام کو جو لوگ بھول چکے تھے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور لوگوں کو جو شرک کی طرف آ گئے تھے ان کو جب رائے ہدایت کی طرف لایا تو عیسیٰ علیہ السلام کی یہود نے مخالفت شروع کر دی کہ یہ ہماری کتاب کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی جان کے درپے ہو گئے. 13 سال کی عمر میں آپ پر پہلا حملہ ہوا. پھر اسی طریقے سے آپ کو طرح طرح سے جو ہے وہ تنگ کیا گیا. پھر ایک مکان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی جب عمر تھی 34 ایئرز یا 35 سال یا 34 سال، ایک مکان کے اندر تھے، آپ کے ساتھ 12 آدمی تھے اور ایک روایت کے مطابق 17 آدمی تھے. تو اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا اس نے اپنی فوج بھیج کے گھیر لیا کہ اس مکان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو روکو اور ان کو قتل کرو. تو اس مکان کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بندے تھے 12 یا 17، حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام لوگوں کی شکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کو کنورٹ کر دیا. اب یہود کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ ان 12 لوگوں میں سے یا ان 17 لوگوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، وہ کون ہیں، وہ نہ پہچان سکے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو آپ کے ساتھ 12 بندے تھے ان میں سے کہا کہ ایک بندے کی قربانی اللہ چاہتا ہے. فرمایا ان میں سے جو سب سے چھوٹا بندہ تھا نا اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. تو وہ قربان ہوئے، ان کو سولی پہ چڑھایا گیا. قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ آپ کو صلیب پہ لٹکایا گیا نہ آپ کو قتل کیا گیا، بلکہ بل رفعہ اللہ نے انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا. پھر آسمانوں سے واپس قرب قیامت سے پہلے آئیں گے. جب گئے تھے تو 34 سال عمر تھی اور جس وقت زمین پر واپس آئیں گے تو اس کے بعد 40 سال تک آپ زندہ رہیں گے، نبی پاک کی شریعت کو نافذ کریں گے. پھر آپ کی شادی ہوگی، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کا انتقال ہوگا، نبی پاک کی امت کا امام آپ کا جنازہ پڑھائے گا اور آپ کو جو ہے وہ روضہ رسول کے اندر دفن کیا جائے گا. یہ مختصر خلاصہ میں نے بیان کر دیا، اس کے باقی احکام انشاءاللہ منڈے کو پیش کیے جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ